لاہور سے خاتون پوچھتی ہیں کہ کیا نماز تسبیح باجماعت پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز تسبیح کا باجماعت پڑھنا اور اس کی حیثیت کے اوپر تفصیلی حدیث کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ نماز تسبیح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب اور کیسے ادا فرمائی، اس کے اوپر آپ اپنے علماء سے کہیں کہ مکمل تحقیق کر کے مجھے اطلاع دیں، کیونکہ یہ ایسی بات نہیں ہے جو اچانک سوال کے جواب میں از خود تفصیل سے بیان کی جا سکتی، کیونکہ تفصیلی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، احادیث کے حوالے سامنے ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن بعض تسبیحات کی نماز تسبیح کے نام پر نہ صرف یہ کہ سنت نہیں ہے، بلکہ بعد کے علماء کی بنائی ہوئی فرضی باتیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں امت کو مختلف قسم کے جاہلانہ اعمال میں مبتلا کر دیا گیا ہے، یا جس کو سپرسٹیشن کہتے ہیں، ایسی باتیں داخل کی گئی ہیں۔ میں ان کی مثال دیتا ہوں۔ ایک ایسی ہی نماز تسبیح افریقہ کے ایک فرقہ، کیا ہے وہ نام اس کا؟ تیجانی۔ ہاں، تیجانی فرقہ میں ایجاد ہوئی اور رواج پا گئی ہے۔ ان کا یہ قول ہے کہ یہ نماز پڑھنا ایک رات میں، جس کو وہ نماز تسبیح کہتے ہیں، اس بات سے زیادہ افضل ہے کہ 1000 مرتبہ قرآن کریم پڑھا جائے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ یہ جہلانہ رسمیں ہیں اور غلط طریق پر اسلام میں راہ پا گئی ہیں، تو بالکل درست کہا ہے۔ کیسی بیہودہ اور لغو بات ہے کہ ایک رات کی نماز تسبیح 1000 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے سے بہتر ہے۔ بس یہ وہ رسوم ہیں جو نماز تسبیح کے نام پر یا بعض اور بظاہر اچھے نوافل کے نام پر بعد کے زمانے کے علماء نے یا صوفیاء نے اسلام میں داخل کی ہیں، ان سے پرہیز لازم ہے۔ میں اس بات کی تحقیق کروں گا کہ سنت سے ثابت شدہ نماز تسبیح ہے وہ کیا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دوبارہ دوں گا۔ وقت جب ہوگا تو بتا دینا مجھے، یہی خاتون پتہ ہے نا آپ کو کب ہوگا۔